بہت بڑا شاعر اور قریشی گورکھپوری گزرا ہے، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی سونی ہے میر سے کہنا، عمر کو بھی عطا ہو نعت فکر رسول، گزر ہو دلی سے تو خسرو کے پیر سے کہنا، گزر ہو دلی سے تو خسرو کے پیر سے کہنا، اور رابطے کچھ ان سے ایسے شدید ہو گئے، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے، کبھی تو پاس آ کر ان کے بیٹھا کر، ارے لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے، کبھی تو پاس آ کر ان کے بیٹھا کر، علماء کی صحبت اختیار کیا کرو۔ آئیے حضرات، اس خطیب سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جس کے تعلق سے آپ نے مفتی فرقان صاحب کی وجہ سے سماعت کیا، اس خطیب سے جس کا آپ نے بچپن دیکھا ہے، اور بچپن کے بعد، ابھی بچپن تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ کم پہنچے ہیں، لیکن ہندوستان میں اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنی خطابت کے جلوے اور اپنے آپ کو منوانے والا دین خطیب، اپنی کامیابی کی سند لے کر منبر پر چڑھنے والا خطیب، ان جلسوں کی کامیابی کی زلفوں کو سنوارنے والا دین خطیب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مشرف علیہ سبحانی صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر پاک پر جلوہ گر ہیں۔ انہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھیرے سے استقبال کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ میں لگا رہا ہوں، استقبال آپ کو کرنا ہے، اختیار ہے آپ کو، آپ چاہے دھیرے استقبال کیجئے گا، چاہے بلند آواز کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ، میں کہوں گا بابا تم نے تیاری ایسا کر دی، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر! بس بتشریف فرما خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، محب محترم حضرت قبلہ قاری شاہد رضا صاحب، محب گرامی وقار صوفی ظہیر احمد صاحب، حضرت قبلہ قاری نزاکت صاحب اور جملہ ائمہ مساجد، معزز حاضرین، نائبین مصطفیٰ، اسلام کی پردہ نشین کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین یا مرتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل مقبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادری امنار یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گل باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائے لے کر ذوالفقار اپنی۔ وہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستانے ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستانے ناز کا پردہ، کہانی درد کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ معزز حاضرین، آج میں اپنی خوش بختی پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، اس لیے کہ آج محب گرامی حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ کی وساطت سے ایک ایسی سرزمین پر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں جس سرزمین سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی، اور اگر ہمارے صوفی نزاکت صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ مجھے 27 سال ہو گئے یہاں، تو میں سمجھتا ہوں شاید مجھے یہاں سے گئے ہوئے 28 سال ہو گئے۔ اور یہیں کا پڑھا ہوا سبق، یہ دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے، میرے لیے اس کی خاک سرمے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے کہ یہاں سے ہم نے بولنا سیکھا، یہاں سے ہم نے چلنا سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاونین کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے اس دارالعلوم کو صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً بڑا کام
اس دارالعلوم سے ہو رہا ہے اور حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ اور ان کے تمام ساتھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اس ادارے کو بام عروج پر پہنچائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کی عمر میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات، میں یہاں کوئی لمبی چوڑا خطاب یا تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ اس سرزمین پر میں اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ میں ملاقات کروں اور اپنے دل کو تسلی دوں۔ اللہ رب العزت اس سرزمین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کروں گا۔ آپ یقیناً حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ کو سماعت کرتے رہتے ہیں اور یہ پورے ملک میں ان کے خطابات ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے دلی میں بھی اکثر و بیشتر ان کے خطابات ہوتے رہتے ہیں اور بڑے پسند کیے جاتے ہیں، اور شاید ہی کوئی موضوع ایسا رہا ہوگا جو آپ لوگوں نے نہ سنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے درمیان یہ زیادہ رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو بلانے کے لیے بڑے انتظام و انصرام کرنا پڑتے ہیں، اور آپ کے لیے تو کوئی انتظام و انصرام نہیں کرنا پڑتا، جب چاہتے ہیں آپ ان کو سن لیتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، بلکہ آج کل مرغی سستی ہے اور دال بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، آپ دل لگا کر درود و سلام کی ڈالیاں محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ مقدس میں پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی عظیم نعمت ہے اس پر خطاب فرمایا۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، اور بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، اور ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि अल्लाह फरमाता है, ए महबूब तुम फरमाओ, ए महबूब तुम फरमाओ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई खास बात कहना होती है तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है। अल्लाह ने बहुत से अहकामात फरमाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्ट भी बंदों को मुखातब किया, कहीं या अय्युहन नास कहा, कहीं या अय्युहल लदीना आमनू कहा। लेकिन जब कोई खास बात कहना हुई, कोई अहम बात कहना हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पहले मुखातब किया और फिर फरमाया कि महबूब आप फरमा दो। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत को लोगों को जाहिर करना हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, नहीं, बल्कि फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो यहां भी कोई खास बात है प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई अहम बात है, कोई अहम हुक्म देना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की वसातत से कहा है, अपने महबूब के वसीले से कहा है। हालांकि पूरा कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब की वसातत ही से दिया है, तमाम अहकाम प्यारे हबीब की वसातत से मिले हैं, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों उसमें भी खास मकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुखातिब किया और फरमाता है, ए महबूब तुम फरमाओ, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, ए महबूब फरमाओ तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा खानदान कुंबा, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुम्हारे माल, वो तिजारतुन तख़शौन कसादहा और वो माले तिजारत जिनके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, वो मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारे पसंदीदा मकान। अल्लाह और उसके रसूल से अगर ज्यादा तुम्हें महबूब हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और फिर अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आये करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 उन रिश्तों का जिक्र फरमाया जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। 8 वो रिश्ते जिनसे इंसान का ताल्लुक है, इंसान उनसे फितरतन मोहब्बत करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, बेटा बेटी से, औलाद से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, बीवी से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, भाइयों से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, खानदान से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है, माल से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मकान से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है और माल तिजारत से इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। तो इस्लाम ने, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम इनसे मोहब्बत न करो, बल्कि फरमाया इनसे मोहब्बत करो। इस्लाम तरगीब देता है इन 8 रिश्तों से मजबूत ताल्लुक कायम करने के लिए इस्लाम ने उसूल बनाए हैं, ज़ाब्ते दिए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन से मोहब्बत करने का हुक्म इस्लाम ने दिया, बल्कि तरगीब दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से अगर एक मर्तबा देखता है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है आपके? कुछ ऐसा लगता है कि गुफ्तगू आप के सरों से गुजर रही है, ऐसा तो नहीं है।
بہت سادہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ سے محبت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ترغیب دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حج مقبول. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، تب کوئی حج کرتا ہے. جو حجاج کرام حج کے لیے گئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے آفسوں کے چکر لگاتا ہے، پھر کبھی منظوری ملتی ہے کبھی نہیں بھی ملتی ہے، ملی ہوئی منظوری کینسل ہو جاتی ہے، پھر وہاں کا سفر، پھر صعوبتیں، پھر سفر، تھکاوٹیں. اس کے بعد بھی کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا. بولے کہہ سکتا ہے کوئی نمازی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی زکوٰۃ دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ قبول ہو گئی؟ نہیں. اسی طرح کوئی حج کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج مقبول ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ اور اس کو اس کا ثواب مل گیا. مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ثواب کی ضمانت دیتے ہیں. جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. آقا تو جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ زبان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر 2 مرتبہ دیکھیں تو کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تو اللہ اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، اگر 1 مرتبہ دیکھیں تو 1 حج مقبول کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھیں تو 2 حج مقبول کا ثواب. یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا دیے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. فرماتے ہیں اے میرے امتی، تو دیکھتے دیکھتے تھک سکتا ہے مگر تیرا پروردگار ثواب دیتے دیتے نہیں تھک سکتا. تو اسلام نے تو ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترغیب دلاتے ہوئے جانتے ہیں، ایک اشارہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دوں. حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ پتہ ہے؟ سبحان اللہ، بس اتنے لوگوں نے. ویسے میں سمجھتا ہوں حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ نے سب سنا دیا ہوگا، مگر ہمیں بھولنے کی عادت ہے. حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہیں. حضرت اویس قرنی وہ ہیں جنہوں نے ظاہری زمانہ رسول بھی پایا ہے، مگر اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، کیونکہ یہ بھی حکم رسول ہے. والدین کی خدمت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. کسی کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ماں بیمار ہو اور بیٹا چلے لگانے چلا جائے، ماں بیمار ہو بیٹا آستانے پہ جھاڑو لگانے لگے. والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور بیٹا
جو ہے وہ تبلیغ کے لیے نکل جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو عرض کرتا نعم، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو فرمایا جا تو ان کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب عطا کیا جائے۔ حضرت ویسے قرنی نہیں گئے، زمانے رسول پاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، مگر ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ والدہ کی خدمت ان کے لیے روکے نہیں، تڑپتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی حال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن کی طرف اپنے قبا کے بٹن کھولتے اور ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ مجھے یمن سے یار کی خوشبوئیں آتی ہیں، یار کی محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ آپ کا اتنا ہی چاہنے والا ہے، اتنا ہی آپ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ماں ہے اور اس کی ماں نابینا ہے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے گا تو وہ تکلیف میں ہو جائیں گی، انہیں پریشانی ہو جائے گی، اس لیے وہ نہیں آیا۔ مگر اے لوگو تم ان سے ملاقات کرو گے۔ حضرت علی اور حضرت عمر سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے علی اور اے عمر تم ان سے ملاقات کرنا، اویس ابن عامر سے ملاقات کرنا، اور جب ملاقات کرو تو میرا سلام اس کو ارشاد کرنا، میرا سلام کہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک ہم ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ ہمارے سلام کو قبول فرما لیں، یہاں سے کرتے ہیں وہاں سے کرتے ہیں، مشرق سے پڑھتے ہیں مغرب سے پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ سرکار ہمارے سلام کو قبول فرما لیں، مگر کتنا پیارا امتی ہے وہ، کتنا عاشق رسول ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سلام محبت ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ویسے قرنی کی قسمت پر ناز کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانا اور جا کے وہاں سلام کہنا اور پھر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ویسے قرنی سے کہہ رہے ہیں، حضرت ویسے قرنی عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ویسے قرنی سے ملاقات کے غرض سے سرکار کے وصال کے بعد جب حضرت علی اور حضرت عمر پہنچے ہیں اور جب ملاقات کی اور اس کے بعد پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ غلام کہاں ہے، تو وہ جنگل میں تھے، وہاں ملاقات کی، لوگوں سے پوچھا کہاں ہے اویس، تو کہا اویس کون اویس؟ کہا سرکار کے دو وزیر ملنے کے لیے آئے ہیں، دو نائب ملنے کے لیے آئے ہیں، کون ہے اویس؟ کہا ایک دیوانہ ہے جو جنگلوں میں جاتا ہے اور گھر میں رہتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، نہ کوئی اس کا چاہنے والا ہے، نہ لوگ اسے چاہتے ہیں، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو مجنون ہے، وہ تو عجیب سی باتیں کرتا ہے، وہ دیوانگی اس پر طاری رہتی ہے۔ کہا یہ دیوانے فرزانے اسی دیوانے سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ویسے قرنی سے ملنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں، سرکار کا سلام پیش کرتے ہیں، حضرت ویسے قرنی جھوم جاتے ہیں اور پوچھتے بتاؤ تو صحیح کہ پیارے آقا کی زبان پر میرا نام کس طرح سے آیا تھا، کس طرح سے وہ لبا ہوئے تھے، کس طرح سے اویس کہاں تھا؟ ان کا جب یہ مچلنا، ان کا یہ دیوانگی کا حال جب حضرت علی نے دیکھا تو پوچھا اگر اتنی ہی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں گئے تھے؟ تو کہا تم ملے ہو؟ کہا ہم تو ملے ہیں، صبح شام ملتے تھے، شام و سحر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو کہا پھر تم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم نے دیکھا؟
تو حضرت علی کہتے ہاں ہم تو دیکھتے ہی تھے, ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے. حضرت عمر کہتے ہیں تو کہا اگر دیکھا ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابرو مبارک جو ہیں وہ جڑی ہوئی تھی یا ملی ہوئی تھی؟ یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا جڑی ہوئی تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے لگے, حضرت علی حضرت عمر کے چہرے کو دیکھنے لگے. پیارے اسلامی بھائیوں, استقبال کیجئے جماعت تکبیر, عالم دین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ویسے علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ بڑے شہری, ویسے علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ بڑے شہری, نعرہ تکبیر. وہ تشریف رکھیں. اجازت ہے حضرت. آپ حضرات تشریف رکھیے. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ہاں ہاں بھائی جی جی والدہ زندہ ہے. ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ. جی والد صاحب کا انتہا. تشریف کیا بدرا. دیکھیے اب آپ تھوڑی ہی دیر میں جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین, مستحق و ملت, فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری کو سماعت کریں گے. بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ, توجہ ہے آپ کی, ذرا ادھر توجہ کیجئے. یاد ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر اور حضرت علی سے پوچھتے ہیں, ذرا یہ بتاؤ اگر آپ نے دیکھا ہے حضور کو, اگر آپ دیکھتے تھے حضور کو, تو ذرا یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ابرو مبارک ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ حضرت علی حضرت عمر دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو تکنے لگے کہ ہم دیکھتے تو تھے مگر کون سرکار کو نگاہ بھر کے دیکھ سکتا ہے؟ وہ اگر جلوہ کریں ایک جھلک کی تاب نہیں عالم کو. علامہ حسن فرماتے ہیں نا, ایک جھلک کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو؟ سرکار کو نگاہ بھر کے کون دیکھ سکتا تھا؟ نگاہیں ادب کی وجہ سے جھکی رہتی تھی. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا تم نے اگر نہیں دیکھا تو اب تم نے دیکھا ہے مگر اب اس سے سنو جس نے کبھی نہیں دیکھا. ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر سنو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں مبارک ملی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ تو سنو. بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دور سے دیکھتے تھے تو انہیں یہ بھویں مبارک, یہ ابرو مبارک ملی ہوئی نظر آتی تھی. اور جو کوئی دور, جو قریب آ جاتا, جو قریب سے دیکھتا تو اسے جدا جدا نظر آتی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ, بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اویس قرنی کو دعا کے لیے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا, بتانا یہ چاہتے ہیں, اشارہ دینا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں جو ماں باپ کی خدمت میں رہتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ حاضری حضوری رسول میں رہتا ہے, وہ رسول کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول
कबूल होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना करीब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ए दुआओं की दरख्वास्तें लेकर जाने वालों, लंबे लंबे सफर करने वालों, बुजुर्गों की बारगाहों में जाने वालों, इसका इनकार नहीं कि बुजुर्गों के आस्थानों पे दुआ कबूल होती है या नहीं, होती है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। मगर एक बहुत बड़े बुजुर्ग को नाराज करके जा रहे होते हो, कई बार अपने वालिदैन को सता के जा रहे होते हो। कसम खुदा की अगर ये नाराज हैं तो तुम्हारी दुआएं आस्थानों पर भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिदैन की रिजा में अल्लाह की रिजा है। अगर ये नाराज है तो अल्लाह नाराज है। जब अल्लाह नाराज है तो कोई बुजुर्ग राजी हो सकते हैं? माँ बाप को सताने के बाद, माँ बाप को परेशान करने के बाद, माँ बाप की गुस्ताखियां करने के बाद तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी ये नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे ये अमल बर्बाद हो जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना ये चाहता था कि माँ बाप से ये नहीं फरमाया कि मोहब्बत न करो, बल्कि ताकीद फरमाई। आपने इन उलमा से अक्सर सुना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हुसैन के गलों को चूमा करते थे, रुखसार को चूमा करते थे। एक शख्स ने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लुआबे दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल रहे हैं और कभी उनकी जबान को चूस रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया पूछा, या रसूल अल्लाह, इमामुल अंबिया हैं आप, वो मकाम है कि अगर रुख बदले तो किबला बदल जाए, अगर वो हाँ कह दे तो फर्जियत साबित हो जाए, अगर वो मना कर दे तो हुर्मत लाज़िम हो जाए। उनका मंशा खुदा की मर्जी के लाए, अदब इतना कि उनकी आवाज पर आवाज का बुलंद करना ग़ज़ब इलाही का बाइस बन जाए। अगर वो दस्ते दस फेर दे तो सियाह चेहरा जमाले यूसुफी का आईनादार बन जाए। उनकी अज़मतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? उनकी रफ़ातों का शुमार कौन कर सकता है? जिसका जागना रब की इबादत हो, जिसकी नींद खुदा की ज़ियारत हो, जो हर गुमराह के लिए कामिल हिदायत हो, कामिल हिदायत हो, जो हर न झुकने वाले सर के लिए नज़ीर हो, जो हर खुदा के आगे झुकने वाले के लिए बशीर हो, जो हर भटके हुए के लिए सिराते मुस्तकीम हो, जो हर उम्मती के लिए शफी हो, जो हर जुल्मत के लिए नूर हो, जो हर बेशऊर के लिए बुरहान हो, जिसका चलना खुदा का कुरान हो, जिसका उठना खुदा का कुरान हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, या रसूल अल्लाह, आपका वो मकाम कि आपके मकाम को कोई बयान नहीं कर सकता और आप छोटे से बच्चे के मुंह से जबान को चूसते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुझे रहम न दिया तो मैं क्या करूं? औलाद से मोहब्बत की तरगीब दिलाई। इस पर अगर गुफ्तगू करूं तो यकीनन बात लंबी हो जाएगी, मगर मैं समेटना चाहता हूं अपने मौजू को। बताना चाहता हूं कि औलाद को अच्छी परवरिश करने के तरीके इस्लाम ने सिखाए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अपनाउकुम व इख्वानुकुम, भाइयों से मोहब्बत ये नहीं कहा कि ना करो, बल्कि तरगीब दिलाई। भाइयों से ज्यादा सगा रिश्ता हो किसका सकता है? एक माँ की गोद में पलने वाले, एक छाती का दूध पीने वाले, इनसे ज्यादा सगा रिश्ता किसका हो सकता है? एक सहाबी आए बारगाह रिसालत में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है जो आपकी खिदमत में बैठा रहता है और मैं काम करता हूं, मगर वो काम में हाथ नहीं बटाता, बल्कि हर वक्त आपके पास रहता है, दीन के बातों में लगा रहता है। या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए कि वो कुछ काम करे, कुछ माल कमाए, मैं ही खर्च करता हूं, मैं ही कमाता हूं, परेशानियों में मुब्तला हो जाता हूं, मैं ही कमाता हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जानते हैं क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि तू ये क्यों नहीं समझता कि तुझे जो रिस्क मिलता है, तू जो कमाने की बात करता है, तू जो उसका खर्च चलाने का दम भरता है,
تو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے تجھے رزق دیتا ہے، تجھے کام اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے باپ کے انتقال کے بعد ہم بوجھ سمجھتے ہیں اپنی بہنوں کو، ہم بوجھ سمجھتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ ہمیں اسلام نے مزاج یہ دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے مزاج یہ دیا ہے کہ یہ سمجھو کہ مجھے جو کام مل رہا ہے، مجھے جو رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے میری بہنوں کی وجہ سے مل رہا ہو، میرے ان چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے مل رہا ہو جو کمانے کے لائق نہیں ہے یا کسی وجہ سے کام کر نہیں پاتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں محبتوں کا درس دیتا ہے، بڑے بھائیوں کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرتا ہے، باپ کی طرح تربیت کرتا ہے، تعلیم و تعلم کا ایسا انتظام کرتا ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچانے میں اس کی خون پسینے کی کمائی لگی ہوتی ہے، مگر جب یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر اس کی شادی کے بعد بدل جاتی ہے، سوچتا ہے الگ ہو جاؤ، بیوی بھی کہتی ہے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان بڑے بھائی کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیوں کا نمبر آ گیا ہے اور کماتے ہم ہیں، ان کی تھوڑی آمدنی ہے، شیطان کچوکا لگاتا ہے، الگ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری جوانی چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو پرورش کرنے میں لگا دی، وہ جو اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھ سکتا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے باپ کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے چھوٹے بھائیوں پہ خرچ کیا، کبھی بچایا نہیں، مگر یہ چھوٹے بھائی آنکھ دکھانے لگتے ہیں جب یہ صاحب روزگار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے چھوٹے بھائیوں کے بھی حقوق بتائے، بڑے بھائیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی پیر کا جوتا ہوتا ہے، بیوی پیر کی چپل ہوتی ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے تو بیوی کو مقام دیا ہے، اسلام نے تو بیوی کو احترام کی مستر پر بٹھایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح محبت فرماتے ہیں کہ محبت میں انہیں حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی محبت فرماتے ہیں پیارے آقا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ ان کے وصال کے بعد ان کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں، جب بھی قربانی فرماتے، جب بھی واپس کبھی سفر سے تشریف لاتے تو ان کو تحائف بھیجتے تھے، ان کو گوشت بھیجا کرتے تھے، کھانے پینے کے سامان بھیجا کرتے تھے، کیونکہ تعلق ہے انہیں خدیجۃ الکبریٰ سے، ان کی محبتیں قائم ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی بارگاہ میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا تھا، جاؤ فاطمہ اپنے والد محترم سے اپنی ان کی چادر لے کر آؤ، تاکہ میں وصال کے وقت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، اب میری روح قفس عنصر سے پرواز کرنے والی ہے، اب میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرنے والی ہوں، میں چاہتی ہوں جب میری روح نکل رہی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک میرے بدن پہ پڑی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضرت فاطمہ، سرکار پوچھتے کیا کریں گی؟ فرمایا یوں مانگتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کہ اب ان کا وصال ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار خود تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں خدیجہ، یہ تو تم نے چادر مانگی ہے، قسم بخدا اگر تم میری جلد بھی مانگتی، اگر تم میری چمڑی بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی پیش کر دیتا۔ بیویوں سے محبت کا درس دیا ہے اسلام نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خاندان کنبے والے، عزیزان ملت اسلامیہ جنہیں آپ شریک کہتے ہیں، ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا
جو آج ہم نے بنا لیا ہے. شریک کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو ہماری عزت کو بیچنے والا ہو وہ ہمارا شریک ہے. ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے لگے تو ہم رشتہ داروں سے، دور کے احباب سے نہیں ڈرتے، بارات والوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ ڈرتے ہیں تو اپنے شریکوں سے کہ کہیں کھانا کم پڑ گیا تو کہیں یہ ہمارے لوگ مذاق نہ اڑائیں، ان سے ڈر لگتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسلام کے نظام سے، اسلام کے مزاج سے ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ سننے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، نہ علماء کی قربت ہمارے لیے نصیب ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، شریک کا مطلب اسلام میں یہ تھا، خاندانوں اور کنبے کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہاری عزتوں کے ساتھ ہو، جو تمہاری پریشانیوں میں تمہارے شریک ہو، جو تمہارے معاملات میں تمہارا شریک ہو، وہ تمہارا کنبے دار ہے، وہ تمہارا شریک ہے. عزیزان ملت اسلامی، اسی طرح اسلام نے مال کمانے کے لیے منع نہیں فرمایا. اگر مال کمانے کے لیے منع کر دیا ہوتا تو قسم خدا کی زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ حج کے اور دنیا کے بہت سے مسائل اور دین کے بہت سے کام جو دولت کے بلبوتے میں ہوتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ وہ کیسے سر انجام دیتے؟ بلکہ ایک صحابی نے دعا کی تھی اور عرض کیا تھا، سرکار نے پوچھا یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ یہ ایسی کمزوری تم پر لاحق کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بکھرے ہوئے بال، یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ کہا غربت میرے گھر میں مہمان عزیز کی طرح داخل ہو گئی ہے. کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب کائنات آخرت میں جو پریشانیاں مجھے آنے والی ہوں وہ پروردگار مجھے دنیا ہی میں دے دے. عزیزان ملت اسلامیہ، بظاہر تو بڑی اچھی دعا تھی کہ نہیں، کہ جو آخرت میں پریشانی آنے والی ہو وہ دنیا ہی میں دے دے. مگر پیارے آقا نے اس پر حوصلہ افزائی نہیں کی، اس پر حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ مجھے آخرت میں یہ پریشانیاں نہ ہوں، دنیا ہی میں دے دے؟ بلکہ تجھے کہنا یہ چاہیے تھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اس پر توجہ نہیں دی. اللہ نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو تو عرض کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. دعا کرو اے ہمارے رب تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اگر ان تمام 8 رشتوں پر، 8 چیزوں پر اگر گفتگو کروں تو یقیناً اس کے لیے 8 گھنٹے چاہیے، ہر ایک پر 1 گھنٹے کا خطاب چاہیے. مگر میں صرف اشارہ کر کے بتانا چاہتا ہوں، اے لوگوں، ان 8 رشتوں سے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، بلکہ ان سے محبت کرنے کا، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اسلام میں باقاعدہ چیپٹر بنائے گئے، اسلام میں باقاعدہ باب موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب موازنے کی بات آئے تو پھر دیکھو کہ ان 8 رشتوں میں تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں یا پھر تمہیں اللہ و رسول زیادہ عزیز ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی کبھی ان رشتوں سے مقابلے کا معاملہ آئے تو پھر مجھے رک کر، ٹھہر کر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ و رسول مجھے زیادہ عزیز ہیں یا پھر یہ 8 رشتے زیادہ عزیز ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹا ناراض ہوتا ہے یا میرے اس کام سے میرے رسول ناراض ہوتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غور کرنا ہوگا، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا نبی ناراض ہوگا یا صرف بیوی ناراض ہوگی؟ یہ سوچنا ہوگا. اگر دونوں میں جب موازنہ کیا جائے، ان 8 رشتوں سے جب مقابلہ کیا جائے تو پھر اگر میرا دل اللہ و رسول کی طرف جھکتا ہے تو پھر تشکر کے سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان سے حکم آئے گا، تمہیں عذاب کی جو شکل ہوگی وہ آسمان سے ہوگی. کس شکل کا عذاب آئے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے.
प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं जहां हम पर मजालिम न ढाए जा रहे हों, जहां हम कत्ल गए मोहब्बत में न उतारे जा रहे हों, जहां हमारी माँ और बहनों की किस्मतें न लूटी जा रही हों, जहां हमारे बच्चों के जनाजे न उठ रहे हों। ऐसे पुरफितन दौर और होशरुबा माहौल में जबकि शम्मे रिसालत को बुझाने के लिए कुफ्र आइटम बम लिए खड़ा है, शिर्क तोप का इस्तेमाल कर रहा है, मोमिनों का कलेजा दहलाने के लिए ईसाइयत तीरो तफन से काम ले रही है, मुसलमानों का इस्लामी माहौल छीना जा रहा है। ऐसे माहौल में हालात तुम्हें जगा रहे हैं, मसाइल तुम्हें जगा रहे हैं, जमाने भर की ठोकरें तुम्हें जगा रही हैं, मशरिक़ और मगरिब के तूफान तुम्हें जगा रहे हैं, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, न समझोगे तुम मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरूरत है इसको समझें कि हम खैर अमीग में क्यों धसे चले जा रहे हैं। कोई कहता है हमारी जिल्लत की वजह यह है कि हमारा शऊर बेदार नहीं है, हमारे पास दुनियावी तालीम नहीं है। कोई कहता है नहीं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है वो दौलत की कमी है। अगर दौलत के हमारे पास अंबार होते तो दुनिया में हमारी ये हालत न हुई होती। कोई कहता है नहीं, इसकी वजह यह है कि हमारा सियासी शऊर बेदार नहीं है, हम तदब्बुर नहीं करते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूं कि आज के हालात को अपनी निगाहों के सामने रखो और तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखो और सोचो क्या जितने इंजीनियर्स डॉक्टर्स आज हमारे पास हैं, क्या इससे पहले हमारे पास मौजूद थे? बोलो, इससे पहले इतने डॉक्टर थे मुसलमानों में? इससे पहले इतने इंजीनियर थे? नहीं थे। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है, आप 50 साल पहले 100 साल पहले का जमाना देखिए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, फिर अपने ऊपर देखिए और सोचिए कि जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है, तारीख में उससे पहले कभी नहीं थी। जितने नेता आज मुसलमानों में हैं, क्या उससे पहले भी कभी थे? बताओ थे? आज घर घर नेता नजर आ रहा है, नगर नगर करिया करिया नेता नजर आ रहा है। जितने नेता आज हैं उससे पहले कभी नहीं थे। और ये भी हकीकत है कि जितने जलील हम आज हैं, बोलो इससे पहले कभी थे? इसकी क्या वजह हो सकती है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो एक ही वजह है, अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसल्लम होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसल्लम होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ वक्त था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।